الله الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت سے متعلق یہ 13واں ایپیسوڈ لے کے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس ایپیسوڈ میں غیبت سے متعلق بات کرنا ہے۔ اب تک آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا کہ فلسفہ غیبت کیا ہے۔ آج جو بات عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے حاجیوں کا جو انتظام کیا اس کے 2 حصے قرار دیے۔ پہلے مرحلے میں اللہ نے انبیاء اور رسول کو بھیجا اور یہ ایک بہت بڑی تعداد تھی جس کا اختتام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہوا۔ رسول اکرم کے دنیا سے جانے کے بعد اللہ نے ہدایت کا جو دوسرا نظام شروع کیا وہ امامت کا نظام تھا، جو آج تک قائم اور دائم ہے۔ ہدایت کے پہلے نظام میں، پہلے مرحلے میں جہاں انبیاء اور رسول آئے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے، وہاں چونکہ ایک سے زیادہ انبیاء نے غیبت اختیار کی جیسا کہ پہلے بیان کیا تھا، تو وہاں یہ حساسیت پیدا نہیں ہوئی تھی کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ فلاں نبی نے غیبت کیوں اختیار کر لی، ہم پریشان ہو گئے، کیونکہ 13 سے 14 انبیاء ایسے ہیں جنہوں نے غیبت اختیار کی۔ تو انبیاء کے سلسلے میں غیبت کا اختیار کرنا ایک معمولی بات تھی، ایک نارملی چیز تھی۔ لیکن جو ہدایت کا دوسرا مرحلہ شروع ہوا جسے امامت کا مرحلہ کہتے ہیں، جس میں 12 کڑیاں ہیں امامت کی، اور یہ آخری دور ہے امامت کا، وہ جس میں ہمارے اور آپ کے 12ویں امام پردہ غیب میں اور ہم ان کی امامت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اس امامت کے جو نظام کا سلسلہ ہے اس میں پہلی بار کسی امام کو اللہ نے پردہ غیب میں رکھا۔ یہ سلسلہ امام علی سے شروع ہوا اور امام زمانہ علیہ السلام تک پہنچا ہے۔ امام زمانہ کو چھوڑ کے جو 11 امام ہمارے ہیں اس میں سے کسی امام نے بھی غیبت نہیں اختیار کی، پردہ غیب میں نہیں گئے۔ ہاں، یہ ضرور ہوا ہے کہ بعض ایسے مراحل پیش آئے کہ جہاں پر امام نے سکوت اختیار کیا، بظاہر سکوت اختیار کیا، جیسے امام سجاد علیہ السلام کی زندگی کربلا کے بعد کی، کہ بظاہر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سکوت اختیار کر لیا، دعاؤں سے رابطہ قائم کیا، لیکن غیر محسوس طریقے سے امام نے دعاؤں کے ذریعے معرفت اسلام کو، احکام اسلامی کو اور کربلا کے پیغام کو دنیا والوں تک پہنچایا۔ یہ بعد میں لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ امام نے کتنی بڑی خدمت کی ہے دین کی۔ لیکن بظاہر کسی بھی امام نے غیبت اختیار نہیں کی، یہ طاغوت اور ظالم بادشاہوں کے سامنے ڈٹے رہے اور اپنا وظیفہ انجام دیا۔ چونکہ پہلی بار تاریخ امامت میں کوئی امام پردہ غیب میں جا رہا ہے تو اس کے لیے ضروری تھا کہ پہلے سے غیبت کے لیے زمینہ ہموار کیا جائے، پہلے سے راستہ بتایا جائے، صاف کیا جائے، تاکہ جب یہ غیبت کا مسئلہ پیش آئے تو کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ اسی لیے آپ تاریخ امام زمانہ کو اٹھا کے دیکھیں اور اس سے پہلے جو انبیاء اور ائمہ کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں تو ایک بہت امتیازی فرق نظر آئے گا۔ انبیاء کی تاریخ میں غیبتیں ہیں لیکن غیبت کا زمینے کو اتنا بیان نہیں کیا گیا ہے، پہلے سے نہیں بیان کیا گیا کہ جناب موسیٰ غیبت اختیار کریں گے، جناب یوسف غیبت اختیار کریں گے۔ لیکن امامت کے مرحلے میں جب ہم آئے ہیں اور امام زمانہ کو جو غیبت اختیار کرنا ہے، اس غیبت کا تذکرہ رسول اکرم کے زمانے سے شروع ہو گیا۔ رسول اکرم نے فرمایا کہ میرا بیٹا غیبت اختیار کرے گا، اس کی غیبت طولانی ہوگی، کتنے لوگ صرف شک کی وجہ سے گمراہ ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد جتنے ائمہ آتے رہے وہ غیبت کا تذکرہ کرتے رہے، کسی نے غیبت کے اقسام کو بیان کیا، کسی نے غیبت کے زمانے کو بیان کیا، کسی نے غیبت کے فوائد کو بیان کیا، کسی نے غیبت کی ضرورت کو بیان کیا، کسی نے غیبت کے فلسفے کو بیان کیا۔ یہ مختلف طریقوں سے جو غیبت کے سلسلے میں باتیں ہو رہی ہیں یہ صرف اس لیے ہے کہ مومنین اور چاہنے والوں کے اذہان غیبت کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ اگر آمادہ نہیں ہوں گے تو یہ بہت مشکل پیش آئے گی امت کے لیے کہ امت سے اس کا امام دور ہو جائے۔
تو اسی آمادگی کے لیے بار بار یہ تذکرے کرنا شروع کیا اماموں نے۔ 3 کام بظاہر یہ ہوئے۔ پہلا کام تو یہ کہ غیبت سے پہلے ہی غیبت کے مختلف پہلوؤں کو بیان کرنا شروع کیا گیا اور ان مسائل کو چھیڑا گیا روایات میں کثرت کے ساتھ کہ جب یقین پیدا ہو جائے کہ یہ مرحلہ طے ہونا ہے، اسے کسی طرح کا فرار اختیار نہیں کر سکتا کوئی انسان، یعنی یہ پروردگار کا حتمی فیصلہ ہے کہ اس کا آخری نمائندہ پردہ غیب میں جائے گا۔ اس سلسلے میں مختلف ائمہ سے مختلف روایات ہیں اور اس میں مختلف عناوین بیان کیے گئے ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ضرورت غیبت کیا ہے، فلسفہ غیبت کیا ہے، حکمت غیبت کیا ہے، فوائد غیبت کیا ہے۔ اس کے ذریعے سے لوگوں کے ذہنوں کو آمادہ کیا گیا غیبت کے شروع ہونے سے پہلے، یہ ایک مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ جو غیبت کے سلسلے میں ائمہ نے انجام دیا وہ وکلا کو تعین کر کے لوگوں کو اپنے سے تھوڑا سا دور کرنا۔ امام رضا علیہ السلام کے زمانے سے باقاعدہ طور پہ وکالت کا نظام شروع ہوا، البتہ پہلے سے تھا، مختلف ممالک میں ائمہ کے وکلا ہوتے تھے، لیکن وہ اس لیے ہوتے تھے کہ خمس و زکوٰۃ کا مسئلہ ہوتا تھا، مسائل دینی پوچھنے کی بات آتی تھی تو وہاں پہ لوگوں کو معین کیا ہوا تھا۔ لیکن امام رضا علیہ السلام اب چونکہ اب اس کے بعد جو ائمہ کا سلسلہ آئے گا وہ امام زمانہ سے ملنے والا ہے، امام زمانہ کی ولادت کا زمانہ قریب آ رہا ہے، لہٰذا اب وکلا کا سسٹم، ایک نظام پورا قائم کیا گیا کہ اور کوشش یہ کی گئی کہ امت کو اگر ضرورت پڑ رہی ہو، اگر امت کو کسی بات کی مشکل ہے، وہ اس مشکل کو حل کرنا چاہتی تو ضروری نہیں کہ امام کی خدمت میں پہنچے، وہ ان کے وکلا کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ نظام وکالت کو امام رضا علیہ السلام کی امامت سے شروع کیا گیا اور یہ نظام آگے بڑھتے بڑھتے جب امام حسن عسکری علیہ السلام کا زمانہ آیا تو اپنے اوج پہ تھا۔ پھر ائمہ نے اپنے کو امت سے دور کرنا شروع کر دیا اور لوگوں کے اندر یہ عادت ڈالی کہ اگر امام نہ ہو تو امام کے جو وکلا ہیں ان کے ذریعے سے تم امام تک اپنی بات پہنچا سکتے ہو، اپنی مشکلات کو حل کر سکتے ہو۔ یہ 2 طریقے تھے جس کے ذریعے سے غیبت کے لیے ذہن کو آمادہ کیا گیا، ذہن تیار کیا گیا۔ تیسرا طریقہ جو ائمہ نے استعمال کیا وہ غیبت کی قسموں کو بیان کر کے، غیبت کی 2 قسمیں ہیں۔ جب روایات کو آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو اس میں یہ کہا گیا کہ میری حجت غیبت اختیار کرے گی، کبھی اس کی غیبت کوتاہ مدت ہوگی، یعنی اس کا جو زمانہ ہوگا وہ بہت کم ہوگا، اور کبھی یہ کہا گیا کہ اس کا غیبت کا زمانہ بڑا طولانی ہوگا، یعنی غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کیا گیا اور لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ امام ابھی کچھ دن کے لیے امت سے دور ہو رہے ہیں، اس کے بعد ایک زمانہ آئے گا کہ جب امام مکمل طور پہ امت سے دور ہو جائیں گے، پردہ غیب میں چلے جائیں گے، امت کا کوئی رابطہ اپنے امام سے بظاہر نہیں ہو پائے گا۔ تو 3 کام کیے، روایات کے ذریعے سے ذہن کو ہموار کیا گیا، وکلا بنا کے ذہن کو ہموار کیا گیا، اور غیبت کی قسمیں بیان کی گئیں، غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ کے ذریعے سے امام کی غیبت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہاں پر جو مسئلہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو غیبت صغریٰ ہے اور غیبت کبریٰ، اول تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ان دونوں کا فرق کیا ہے، غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ کا فرق کیا ہے۔ 2-3 فرق میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا فرق غیبت صغریٰ اور کبریٰ میں یہ ہے کہ غیبت صغریٰ کا زمانہ محدود ہے، ایک محدود زمانے تک ہے، اور غیبت کبریٰ لامحدود ہے، اس کے زمانے کو کوئی تعین نہیں کر سکتا، کوئی کاؤنٹ نہیں کر سکتا کہ کتنے دن تک امام غیبت کبریٰ میں پردے میں رہیں گے۔ تو غیبت صغریٰ کو غیبت صغریٰ اسی لیے کہتے ہیں کہ شارٹ ہے، اس کا زمانہ کم ہے، مدت کم ہے، لیکن غیبت کبریٰ کی کوئی مدت نہیں، پروردگار جانتا، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ یہ غیبت کبریٰ کب ختم ہوگی۔ دوسری چیز جو غیبت صغریٰ اور کبریٰ کو میں فرق پیدا کرتی وہ یہ ہے کہ غیبت صغریٰ میں امام کا رابطہ امت سے تھا، البتہ درمیان میں نواب اربعہ کے ذریعے سے، نواب اربعہ کے ذریعے سے یہ رابطہ قائم ہوا تھا،
لیکن غیبت کبریٰ میں یہ کوئی اس طرح کا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اگر آج کوئی انسان اس بات کا آ کے دعویٰ کرے کہ ہم امام کے نائب ہیں، غیبت کبریٰ میں اگر تمہیں کوئی پریشانی ہے، چاہے وہ مادی ہو چاہے وہ معنوی پریشانی ہو، تم ہم کو وہ پریشانی بتاؤ، ہم امام کی خدمت میں جا کر اس مسئلے کو حل کر کے تم تک پہنچائیں گے، وہ جھوٹا ہے۔ غیبت صغریٰ میں تو امام نے لوگ معین کیے تھے، لیکن غیبت کبریٰ میں کسی طرح کا کوئی وکیل معین نہیں کیا گیا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو غیبت صغریٰ اور کبریٰ میں فرق پیدا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ غیبت صغریٰ میں امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام موجود ہیں لوگوں کے درمیان اور کبھی کبھی دکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جہاں سے غیبت صغریٰ شروع ہوئی وہیں پہ پہلی بار لوگوں نے بظاہر وہ لوگ کہ جو امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب نہیں تھے، انہوں نے امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا، لیکن غیبت کبریٰ میں اس طرح سے کسی نے امام کو نہیں دیکھا۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غیبت صغریٰ میں امام کو دیکھ کے پہچان گئے کہ یہ امام ہیں، لیکن غیبت کبریٰ میں بہت سے لوگوں کی امام سے ملاقات ہوئی، لیکن ملاقات کے بعد متوجہ ہوئے کہ یہ جو ہم سے ملے ہیں، جنہوں نے ہماری مدد کی ہے، جنہوں نے ہماری مشکل کو حل کیا ہے، وہ ہمارے زمانے کے امام ہیں۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔